الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مسجدوں کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی، نمازی بھائی مسجدوں میں وضو کرتے ہیں اور امام صاحب رکوع کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جلدی کہ جماعت مل جائے، وضو کرنے کے بعد وضو کے اعضاء جو ہیں ان سے پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے ہوتے ہیں، داڑھی سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ دوڑتے ہوئے جماعت کے شوق میں کہ جماعت مل جائے وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی بڑا اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ یہ جو پانی کے قطرے ہمارے گرتے ہیں، علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ نجاست حکمیہ کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے جسم کے اوپر نجاست لگی ہوتی ہے تو یہ ہماری نجاست جو ہوتی ہے وہ ان پانی کے قطروں کی صورت میں نیچے گرتی ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر اسی طرح جاتا ہے اور وہ قطرے نیچے گرتے ہیں، مسجد کے فرش کو جو ہے وہ گندا کرتے ہیں، آلودہ کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی کے حکم کے اندر ہے، اور مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے یہ حرام کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نا، اکثر یہ ایسے کرتے ہیں، دیکھنے میں آتا رہتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر مسجد میں پہلے آ جائیں۔ پہلے نمبر پر تو وضو کرنے کا جو سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کریں۔ اپنے گھر سے اگر وضو کریں گے پھر مسجد کی طرف آئیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے اور پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے حالت احرام کے اندر حاجی جو ہوتا ہے اس طرح اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنے قدم وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بندے کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک اس بندے کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ اجر اور ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور پھر جو مسجد میں وضو کرتے ہیں تو انہیں چاہیے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں وضو کرنا پڑا ہے تو وہ وضو کرنے کے بعد وضو خانے پر ہی اپنے اعضاء کو اچھے طریقے سے صاف کریں، یا اپنے پاس ایک تولیہ یا رومال رکھیں، جو رومال وہ رکھیں جو تولیے جیسا ہوتا ہے، وہ ہلکا اپنے جسم کے اوپر اس کو لگا لیں، یعنی بالکل خشک نہ کریں، صرف اس کی جو قطرات ہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ اس تولیے کے ساتھ صاف کریں اور تری کو باقی رہنے دیں، یعنی اس کے پانی کے جو قطرے ہیں وہ زمین کے اوپر نہ گریں۔ تو جو بندہ دوڑتا وہ مسجد میں آتا ہے، ایک تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، دوسرا پانی کے قطرے جو مسجد کے اندر گرتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھا کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو ہم ایسے عمل جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا اجر اور ثواب جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے میرے بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب تک شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ یہ شرعی مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ کے توسل سے، وسیلے سے کسی کو پتہ چلے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور مجھے بھی اس سے جو ہے وہ اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔